وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جو لوگ پیدا کیے ہیں اور اس کی جو مخلوق ہے، جو انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 3 درجوں میں رکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان کو تبلیغ کرنے کے، امت کو پیغام دینے کے اور پیغام توحید اور پیغام رسالت دینے کے 3 طریقے بتائے۔ لوگ بھی 3 طرح کے پائے جاتے ہیں۔ ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے سیدھی سادھی بات رکھ دی جائے، سمپل سی بات رکھ دی جائے، وہ بغیر حیل و حجت کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، اللہ اس کے رسول کے پیغام کی تعلیم دینے کا سسٹم الگ ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سادی سی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے اندر ایک حیل و حجت کا جذبہ کہے، یا حیل و حجت کا جو ہے ایک جرثومہ کیڑا جو ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے فی الفور راضی نہیں ہوتے۔ ان کے لیے بڑی جہد کرنی پڑتی ہے اور بڑی کوشش سعی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ بتایا، ان کو قرآن و حدیث کے پیغام پہنچانے کا طریقہ الگ بتایا۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ جو پہلے درجے کے لوگ ہیں، جو سیمپل مزاج کے لوگ ہیں، سیدھی طبیعت کے لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی پیغام پہنچانا ہے، ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات رکھ دی جائے، اللہ اس کے رسول کا فرمان رکھ دیا جائے، اور پیغام توحید اور پیغام رسالت پہنچا دیا جائے، وہ بلا حیل و حجت اور بلا چون و چرا اور بغیر پس و پیش کے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ کچھ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو زجر و توبیخ کرنا پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو جو قوی اور مضبوط دلائل دینے پڑتے ہیں، وہ سیدھی سادھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے بڑے عقیل ہم ہیں، دنیا میں سب سے بڑے ذہین ہم ہیں، اور دنیا میں سب سے پڑھے لکھے لوگ ہم ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ہاں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جس کو اسکول کی ہوا لگ گئی، جس کو تھوڑی سی انگلش کی جناب والا وہ چسکا پڑ گیا، جس کو تھوڑا سا جناب والا میڈیا پر آنا جانا شروع ہو گیا، وہ سمجھتا ہے یہ مولوی ہے کیا، یہ قرآن و حدیث ہے کیا، یہ مولوی کی بات ہے کیا۔ اس کے لیے نہیں، اس کا ایک اپنا جو ہے نظریہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حبیب ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کو جو پیغام دیا جائے گا، جو گھمنڈی ہوں گے، جو ہے اپنے آپ کو کل سمجھتے ہوں گے، ان کو پیغام پہنچانے کا طریقہ الگ ہے۔ اچھا کچھ اس سے بھی آگے ہوتے ہیں، انتہا درجے کے ضدی، انتہا درجے کے اڑیل، انتہا درجے کے گھمنڈی، انتہا درجے کے فسادی، انتہا درجے کے وہ علد الخصام، بہت بڑے لڑاکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا محبوب ان سے ذرا نمٹیں ٹھیک کر کے، ان سے ذرا بات کریں ٹھیک کر کے، اور ان کو سمجھائیں ٹھیک کر کے۔ یہ جو تیسرے درجے والے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار کے منہ مانگے معجزے میرے حبیب نے دکھائے، کفار کے طلب کردہ معجزے میرے حبیب نے بتائے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں جن کو بیان کرنے کا اور تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، فرمایا آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا نے فرمایا جی میں نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں ہی اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، وحی میرے اوپر اترتی ہے، جبریل میرے پاس آتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں، آپ اندازہ لگائیے آپ نبی ہیں، تو یہ سامنے والا جو درخت ہے، سامنے والا جو کھجور کا درخت ہے، سامنے والا یہ جو درخت ہے، یہ آپ کی شہادت دے دے کہ آپ نبی ہیں، یہ کلمہ پڑھ لے آپ نبی ہیں، یہ چل کر کے آپ کے پاس آ جائے آپ نبی ہیں، بھائی آپ کو حق تو ہے کہ آپ جو بھی چاہیں، لیکن آپ کی عقل کام نہیں کرتی۔ یار نبی کہہ رہا، اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں کوئی جادوگر ہوں۔ مگر ایسے ضدی لوگ بھی تھے، لیکن اللہ نے جب ایسوں کے حق میں ایمان لکھا ہوا ہوتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شخص آیا، کہا یہ درخت جو ہے جس کے چلنے کی سکت نہیں ہے، بولنے کی سکت نہیں ہے اور سمجھنے کی سکت نہیں ہے، اگر یہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کا کلمہ پڑھ لے، آپ کو نبی تسلیم کر لے، تو میں جو ہے میں بالکل کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم یوں بھی کہہ سکتے تھے تو بیٹھ میں اشارہ کرتا ہوں وہ میرے اشارے پر آ جائے گا، تو بیٹھ میں بلاتا ہوں وہ میرے بلانے پر چلا آئے گا، تو بیٹھ تماشا اور یہ دیکھتا جا کہ میں ابھی بلاتا ہوں، بغیر قدموں کے بغیر ساق کے وہ چلتا ہوا آئے گا۔ میرے بھائی حضور ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن نہ ماننے والے نے کہنا تھا یہ ہو سکتا ہے جادو ہو سکتا ہے کوئی کرشمہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تلسماتی طاقت ہو۔ میرے حبیب نے فرمایا نہیں، تو جا اس درخت کے پاس، تو جا اس کھجور کے تنے کے پاس، تو جا اس نہ بولنے والے درخت کے پاس، اس کو بول یہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ ذرا زور سے بولا کرے سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتائیں یہ درخت کون سی زبان سمجھتا؟ درخت کی کون سی آنکھیں ہیں؟ توجہ والی بات یہ نہیں ہے کہ وہ کون سی زبان سمجھتا ہے۔ ارے مصطفیٰ بلاتے تو یہ بات مان لی جاتی تھی کہ چلے مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں، یہ مصطفیٰ بلاتے تو یہ مان لیا جاتا کہ مصطفیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن میرے حبیب نے فرمایا جا تو بلا کر کے لا، تو اس کو کہو یہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ وہ اعرابی کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا، میں تو
تکتا رہ گیا۔ میں نے جا کر کے درخت کو کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو زمین میں جڑے جو اس کی پیوست تھی وہ ہلنے لگی، اس کے قدم نہیں تھے، وہ چلنے لگا، وہ میری بھی زبان سمجھنے لگا، میری بھی زبان سمجھنے لگا، میری بات بھی سمجھنے لگا۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کے کسی بندے کو بولو جاؤ درختوں سے بات کرے، نہیں کر سکتا۔ علیہ اللہ کے بندے، بس میرے حبیب نے اس کو پیغام دیا تھا بندے کو کہ یہ پیغام وہاں تک پہنچا، یہ میرے محبوب کے کہنے کی وجہ تھی کہ اس کی زبان بھی درخت سمجھنے لگ گیا تھا، ورنہ درخت سمجھتے ہماری زبان سمجھتا ہے نہیں۔ محبوب نے کہا تو جا کر پیغام دے۔ اب یہی زبان مصطفیٰ کا کہنا، یہ مصطفیٰ کا کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب اس بندے کو کہا، وہ اعرابی گیا اور اس کو جا کر کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اعرابی کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، بغیر ساق کے جو ہے درخت جو ہے اپنی جڑیں گھسیٹتا ہوا اور ان بغیر قدموں کے چلتا ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا، اور ہم نے اس کی فصیح زبان میں سنا، وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابھی تو نے معجزہ دیکھ لیا نا، ابھی تو نے کمال محمد دیکھ لیا نا، ابھی تو نبی کا معجزہ دیکھ چکا ہے، ابھی کلمہ پڑھ لے۔ لیکن اس کی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، یہ واپسی اپنی جگہ پر چلا جائے پھر کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کے بندے، جب مصطفیٰ کے لیے بلانا مشکل نہیں تھا تو واپسی بھیجنا بھی مشکل ہے، مگر ضد تو ضد تھی نا۔ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اعلان نبوت فرمایا، سارے ابو جہل، سارے ظاہر نبی کا دشمن ابو جہل ہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ سارے ابو جہل اکٹھے ہو گئے۔ آپ بولیں کہ حضرت ابو جہل تو ایک تھا، یہ سارے ابو جہل کہاں سے ہو گئے؟ نبی کے جو بھی دشمن تھے وہ سارے ابو جہل ہیں، یہ پکا قاعدہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں اس کے برعکس سے لکھا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے نبی کے دشمن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے نبی کا جو دشمن ہے اس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بخاری میں موجود ہے، سارے کافر ہو گئے اکٹھے، کہنے لگے بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں نبی ہوں، میں معجزہ دکھلا سکتا ہوں، اور میں یہ آپ کو جو ہے جو بھی آپ مانگیں گے طلب کریں گے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ ابو جہل کو لے کر کے پہنچ گئے۔ ابو جہل نے کہا چلے صاحب ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں، آپ کا معجزہ بھی تسلیم کر لیں گے، آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیں گے، آپ کی نبوت کا اقرار بھی کر لیں گے۔ آپ ایسا کریں، یہ جو 14ویں کا چاند ہے نا، آسمان کے اوپر جو چاند ہے نا، آسمان کے اوپر جو مون چمک رہا ہے نا، اگر یہ آ کر کے آپ کی شہادت دے گے ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ یار دیکھو یار، اب آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے سوال جو ہیں یہ ماننے کے لیے ہیں یا محض ہٹ دھرمی ہے؟ بولے بولے، ماننے کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ماننے کے لیے ہوتے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکات شریف کتاب الفضائل میں، کتاب المعجزات میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ مکہ کی جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں کے پتھر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے۔ فرمایا جو درخت تھے وہ جھک کر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے تھے، اور جو پہاڑ ہیں وہ اپنی چوٹیوں کو نیچا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ گلیاں مصطفیٰ پر سلام پڑھتی تھی،
درخت جو ہے وہ مصطفیٰ پر سلام پڑھا کرتے تھے اور پہاڑ جھک کر کے مصطفیٰ کی تعظیم کرتے تھے. یہ سارا نظارہ مکہ کے قریش دیکھ چکے تھے, مکہ کے کفار دیکھ چکے تھے, مکہ کے حق دھرمی اور ضدی کافر دیکھ چکے تھے. مگر جب نبی نے اعلان نبوت کیا, انکار بھی کر دیا اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے, معاذ اللہ, یہ تو کیا ہے. یار آج تک ہم نے ایسے کوئی جادوگر نہیں دیکھے. اور جادوگر تو ہم نے نہیں دیکھے. خیر بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا, ابو جہل نے سب لوگوں کو بلایا, کہنے لگے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کو جو بھی مانگیں گے طلب کریں گے میں بتا دوں گا. بخاری میں موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہ مکہ شریف ہے نا, مکہ شریف, ہم عام طور پر آج کل تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے, جو پہلے لوگ جاتے تھے نا وہ باب عبدالعزیز سے جاتے تھے, اور یہ صفا مروہ سے جیسے باہر نکلتے ہیں نا تو سامنے جو ہے ایک پہاڑی ہے, پہاڑی, اس کا نام جبل ابو قبیس ہے. آج کل ان کنگوں نے, بادشاہوں نے, ان ملکوں نے جو ہے اس کے اوپر اپنا محل بنا رکھا. وہ جو جبل ابو قبیس ہے کنگوں کا محل ہے, وہاں پر ان بادشاہوں کا محل ہے, ان کنگوں کا محل ہے, ان کا جو ہے وہاں پر گھر بنا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب کفار نے کہا, ابو جہل کے ٹولے نے کہا, ابو جہل کی پارٹی نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھلائے. معجزہ کیا ہے کہ اگر یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور اس بات کی شہادت دے دے آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ محمد رسول اللہ ہیں, اللہ کے مبعوث کردہ ہیں, تو ہم مان جائیں گے. اللہ کے بندے ذرا ان کو کوئی بتائے تو صحیح, تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہو یہ آ کر کے گواہی دے دے, شہادت دے تھے, حالانکہ جب حضور اپنے جھولے میں جھولتے تھے نبی کے اشارے پر تو چاند چلا کرتا تھا. نبی کے اشارے پر تو چاند چلا کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جب اسلام لائے, اسلام لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے محمد, اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے میں آپ پر ایمان کیوں لایا, آپ کو پتہ ہے میں نے کلمہ کیوں پڑھی. آپ نے فرمایا آپ بتا دیں چچا. آپ نے فرمایا بیٹا جب تو چھوٹا تھا اور گھر کے اندر تھا, آمنہ کی گود میں تھا, آمنہ کے صحن میں جھولے میں جھولتا تھا نا, تو میں اپنے گھر میں سو رہا تھا اور آپ اپنے گھر میں سو رہے تھے. میں نے چاند کو دیکھا کہ چاند جو ہے وہ مجھے جھولتا ہوا نظر آیا, کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے. تو میں نے زمین پر غور کیا, ہو سکتا ہے کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا, زمین تو نہیں ہل رہی, بھوچال تو نہیں آیا. جب میں نے زمین کو ساکن پایا تو میرے دل میں خیال آیا چاند کبھی دائیں کیوں جا رہا ہے, کبھی بائیں کیوں جا رہا ہے. فرماتے ہیں میں چلتا چلتا آمنہ کے گھر میں آیا, آمنہ کے صحن میں آیا. میں نے کیا دیکھا, آپ جھولے میں جھول رہے تھے, جس طرف آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی, جس طرف انگلی جاتی تھی چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارا